وقار کی والدہ کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ ہفتے ڈیڑھ کی ابتدائی نگہداشت کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دے دی۔ واپس آ کر وقار کی والدہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگی۔ اسرا ہفتے میں 2-3 دفعہ شام کے وقت وقار کے گھر پر آ جاتی اور وقار کی والدہ کے ساتھ دیر تک رہتی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں ویسے کیا رکھا تھا جو وہ وہاں جاتی؟ اسے وقار کی والدہ کی شکل میں اپنی ماں دوبارہ مل گئی تھی، جس سے وہ باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے گھر میں نرس کے علاوہ ایک ملازمہ بھی رکھوا دی تھی، جو کھانے پکانے کے علاوہ دیگر تمام کاموں کی بھی ذمہ دار تھی۔ مگر اب اس کی زندگی میں ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ علاج کے دوران میں 2 ہفتے تک وہ اپنے ماحول سے بالکل کٹی رہی تھی۔ وہ ہسپتال میں رہتی اور وہاں وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے پاس وہی قرآن تھا جو وقار کے ذاتی مطالعے میں تھا۔ اس میں جگہ جگہ اس نے قرآن مجید کے بیانات کو ہائی لائٹ کر رکھا تھا۔ اسرا جب بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے ان مقامات کو پڑھتی تو لا محالہ ان مقامات پر اس کی زیادہ توجہ رہتی۔ یہ مقامات قرآن مجید کی اصل دعوت یعنی ایمان اور عمل صالح کی دعوت سے متعلق تھے۔ یہ خدا کا ایک زندہ تعارف تھا۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ کس طرح ہر وقت ہم سے متعلق رہتا ہے؟ روز قیامت اور حشر کے دن کیا ہوگا؟ جنت، جہنم اور سزا جزا کیسے برپا ہوگی؟ خدا کو بندوں سے کیا مطلوب ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے؟ خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا؟ اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے؟ شیطان کن چیزوں کی طرف بلاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار کیا تھا؟ صالحین کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گویا کہ قرآن مجید کا اصل پیغام تھا جو اس کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گیا تھا۔ اسرا یہ سب کچھ عام حالات میں پڑھتی تو شاید اس پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا، مگر وہ جس ماحول میں تھی وہاں ہر در و دیوار پر دنیا کی بے ثباتی کی ایک داستان لکھی تھی۔ موت کا شکنجہ ہر روز کسی نہ کسی کو اپنی گرفت میں لیتا تھا۔ ایسے میں قرآن کی یہ دعوت کہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت ابدی گھر ہے کہیں زیادہ مؤثر ہو رہی تھی۔ یہ بات زندگی موت کی امانت ہے، یہ بات کہ ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ حقیقت کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہر لمحہ یہاں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ ہر طرف بیمار لوگوں کا منظر انسان کو یہ احساس تازہ رکھتا تھا کہ وہ مجبور محض ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں قرآن مجید کو پڑھنے کا اثر بالکل جدا تھا۔ اوپر سے وقار کی والدہ سے گفتگو ہوتی تو بس وقار ہی کے قصے سناتی، اس کے ماضی کے، اس کے حال کے قصے، وہ کیسا تھا اور کیسا ہو گیا ہے۔ یہ بات کہ وقار کی شخصیت پہلے کیسی تھی اور اب کتنی بدل گئی ہے، اس کی زندگی کس طرح صبر اور احسان میں ڈھل گئی ہے، اس کی راتیں عبادت میں اور دن خدمت میں گزرتے ہیں، وہ دنیا میں سب کچھ کھونے کے باوجود بھی کتنی مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اسرا پر انتہائی غیر معمولی اثر ہو چکا تھا۔ ایک طرف قرآن کی آخرت کی دعوت ہسپتال کے ماحول میں پوری طرح اس کے سامنے زندہ حقیقت بنی رہتی۔ قرآن خدا کی جن عنایات اور مہربانیوں کی طرف توجہ دلاتا تھا اور جس کی کم سے کم شکل وہ زندگی اور صحت ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے، اس کی قدر و قیمت یہاں ہسپتال میں معلوم ہوئی۔ قرآن دنیا کے عارضی ہونے اور آخرت کی جس ابدی زندگی کی طرف بلاتا تھا، اس کی سچائی ہسپتال کے ماحول میں بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ دوسری طرف قرآن کا مطلوب انسان وقار کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ قرآن جن چیزوں کی طرف بلاتا تھا اس کا عملی نمونہ خود وقار تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا وقار کی عادت ہے۔ اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے پیسوں سے، یہاں بھی وہ جب موقع ملتا کسی نہ کسی کی مدد کرتا رہتا، آسانیاں بانٹتا رہتا، لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا۔
ہسپتال میں سب لوگ ہی مشکل میں آتے تھے، اور وہ جہاں موقع ملتا، جس طرح موقع ملتا، لوگوں کی مدد کرتا رہتا۔ اسرا ایک لڑکی تھی، لیکن اس نے وقار کے ساتھ ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس معاشرے میں ایک لڑکی کو مرد سے دو قسم کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس مرد کے ساتھ ہونے پر خود کو دوسرے مردوں کے شر سے محفوظ سمجھے، دوسرے یہ کہ خود اس مرد کے شر سے بھی محفوظ رہے۔ اسرا نے ہمیشہ خود کو ان دونوں پہلوؤں سے محفوظ پایا۔ وقار نے اسے تنہا پا کر بھی کبھی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے احسان یاد دلا کر اس کا قرب خریدنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ کبھی نظر بھر کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور یہ اسرا کے ساتھ نہیں، ہر اس خاتون کے ساتھ رویہ تھا جس سے اس کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے کردار کا ایک بڑا وصف اس کا صبر اور تحمل تھا۔ وہ رد عمل کی نفسیات سے بالکل خالی تھا۔ گرچہ سفر میں انہیں بعض جگہ مسائل اور مشکلات پیش آئے، یہ مسائل سفر کا لازمی حصہ ہوتے ہیں، مگر اس نے وقار کو ہمیشہ صبر سے کام لینے والا اور تحمل والا پایا۔ اس نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اس کے منہ سے کبھی کوئی نامناسب جملہ نہیں نکلا۔ گرچہ وہ اپنے دفتر میں بھی یہ دیکھ چکی تھی، اور یہاں بھی اس نے دیکھا کہ وقار کوئی بے وقوف نہیں تھا، بہت سمجھدار اور معاملہ فہم شخص تھا۔ اس کا اخلاق اور صبر اس کی کمزوری سے نہیں، اس کے کردار کی مضبوطی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ ایسا غیر معمولی انسان خود بخود دل میں گھر کر جاتا ہے، اور وقار نے اس کے دل میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ واپس آ کر اسرا نے دفتر جوائن کر لیا تھا۔ آفس کے دیگر کاموں کے علاوہ اب اسے اظہر صاحب کی سوالیہ نگاہوں کا بھی سامنا تھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، مگر اب جب اسرا لوٹ کر اپنی پرانی دنیا میں آئی تو اس کے اندر کی کشمکش عروج پر پہنچ گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک فریب کی دنیا میں جی رہی ہے۔ یہاں کی کامیابی، کیریئر، مقام و مرتبہ، دولت اور اسٹیٹس اور ہر چیز اب اسے مصنوعی لگنے لگی تھی۔ یہاں آگے بڑھنے کی ایک دوڑ تھی جس نے ہر کسی سے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ یہاں اسٹیٹس بلند کرنے کی ایک ریٹ ریس تھی جس نے ہر شخص کو اطمینان قلب سے محروم کر دیا تھا۔ وہ خاموش رہی تو اظہر صاحب نے دبے لفظوں میں 2-3 دفعہ اس سے اس کا جواب مانگ لیا۔ اس نے 2 ہفتے اگر اس طرح قرآن کے ساتھ نہ گزارے ہوتے تو وہ ذہنی طور پر ان سے شادی کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ واپس آتے ہی شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی، مگر ان 2 ہفتوں میں اس نے قرآن کے ساتھ جو ایک ذہنی اعتکاف کیا تھا، اس نے برسوں میں بنی ہوئی اس کی شخصیت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے لیے اپنی بنی بنائی دنیا کو چھوڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ گرچہ اسے معلوم تھا کہ قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے اس کو دنیا نہیں چھوڑنا ہوگی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے دنیا سے لڑنا ضرور ہوگا، اسے شیطان سے لڑنا ہوگا۔ اظہر صاحب اس وقت تک ایک اچھا انتخاب تھے جب تک وہ صرف اس دنیا کے لیے جی رہی تھی، مگر اس دنیا کے لیے وہ ایک انتہائی نامناسب انتخاب تھے۔ ایسے میں اسے وقار کا خیال آتا، مگر وقار نے بار بار انتہائی واضح انداز میں اسے بتایا تھا کہ وہ سونیا کو بھول کر کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ کوئی انتخاب ہی نہیں رہا تھا۔ وہ وقار کی طرح ایک مرد بھی نہیں تھی کہ بغیر شادی کے تنہا رہے اور معاشرہ اسے سکون سے جینے دے۔ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وقار کی والدہ کے علاج کے دوران میں اسے نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے واپس آ کر یہ عادت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور رہنمائی کر دیں۔ اسرا واپس آئی تو جمال کی پریشانی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا مسئلہ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا، اس لیے کہ کہیں کوئی یہ بات اسرا کو نہ بتا دے، مگر اب خود اسرا کو براہ راست سب کچھ معلوم ہونے کا خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا۔
اسرا نے واپس آنے کے بعد ان سب سے میٹنگ کی، اس سے بھی بار بار بات ہوئی، مگر جمال نے اسرا کے انداز میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وقار نے اپنی بات کا پاس رکھا اور اسرا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب ایک ہفتہ اسی عافیت کے ساتھ گزر گیا تو جمال نے سکون کا سانس لیا۔ وقار والے پروجیکٹ کو اب اسرا براہ راست دیکھ رہی تھی اور جمال ہی عملاً اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ باتوں باتوں میں وقار کا ذکر کر کے اسرا کا اندیا لینے کی کوشش کی کہ آیا وقار کی واپسی کا کوئی امکان ہے۔ اسرا نے ایسے ہر امکان کی نفی کر دی تھی۔ اس کے بعد کہیں جا کر جمال کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ نہ اب وقار یہاں دوبارہ آئے گا، نہ اس نے اسرا کو کچھ بتانے کی کوشش ہی کی ہے۔ مگر اس کے بعد اس کے اندر ایک دوسرا احساس پیدا ہونے لگا، وہ یہ کہ وقار کی جاب جانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر وہ انگلش پریزنٹیشن والی بات نہیں بھولتا اور اسرا کو وہ پریزنٹیشن بر وقت مل جاتی تو اسرا وقار پر ناراض تو ضرور ہوتی مگر جاب سے نہ نکالتی۔ اس بات پر اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ اس نے وقار کو ایک بہت اچھا انسان پایا تھا، مگر اس کی جاب جانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ جمال کی اپنی کوتاہی کا بھی تھا۔ یہ احساس اسے بہت بے چین کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف اسے سدرا سے ایک عجیب بات پتہ چلی۔ اس نے باقی ساتھیوں کو اسرا کے اندر آنے والی ایک حیرت انگیز تبدیلی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ یہ کہ اسرا اب باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی، گرچہ وہ بالکل تنہائی میں اور احتیاط سے نماز کا اہتمام کرتی تھی، مگر سدرا چونکہ اسرا کی پی اے تھی اور اکثر اس کے کمرے میں جاتی رہتی تھی، اس لیے اس سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اسرا کے اندر پہلے جو ایک سختی پائی جاتی تھی وہ بھی کچھ کم ہوئی ہے۔ اس کے سارے ساتھیوں نے بھی یہ بات محسوس کی تھی۔ اس پس منظر میں جمال نے سوچا کہ اسے اسرا کو خود جا کر ساری بات بتا دینی چاہیے۔ اس میں امکان تھا کہ اس کی ملازمت خطرے میں پڑ جاتی، لیکن کسی اور طرح اسرا کو پتہ چلتا تو زیادہ برا ہوتا۔ اگر پتہ نہ بھی چلتا تب بھی جمال کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا۔ اس نے اسرا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جمال نے دھیرے سے دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، اندر آ جاؤ، کہو کیا بات ہے؟ اسرا نے خلاف عادت نرمی سے کہا، گرچہ جمال نے محسوس کیا کہ اب یہی نرمی رفتہ رفتہ اسرا کے رویے میں مستقل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اندر آیا اور اس کے قریب آنے پر اسرا نے سامنے پڑی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو جمال، سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے میڈم، یہ کہتے ہوئے جمال بیٹھ گیا، مگر یہ اس کے لیے ایک مختلف تجربہ تھا۔ جب تک اسرا خود میٹنگ کے لیے نہ بلائے وہ اپنے سٹاف کو بیٹھنے کے لیے کبھی نہیں کہتی تھی۔ لوگ سامنے کھڑے رہ کر بات کرتے تھے، حال احوال پوچھنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ کچھ توقف کے بعد جمال بولا، میڈم آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ وہ دراصل یہاں تک پہنچ کر جمال رک گیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اسرا کے لہجے میں ابھی بھی نرمی تھی۔ میڈم، وہ جو وقار صاحب والا پروجیکٹ تھا ان کے بعد میں دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر سارا کام انہی کا تھا۔ انہوں نے کمال کا کام کر رکھا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر جمال پھر رک گیا۔ وہ اصل بات کہنے کا حوصلہ پیدا کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اسرا نے مختصر جواب دیا۔ دراصل میڈم، انہوں نے اس پروجیکٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ جرمن زبان کے ساتھ انہوں نے انگلش میں بھی پریزنٹیشن بنا دی تھی جو آپ نے ان سے بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ پریزنٹیشن اسرا کے سامنے رکھ دی جو وقار نے تیار کی تھی۔ اسرا نے اس پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے جمال سے کہا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ اتنے کم وقت میں یہ ممکن نہیں۔ نہیں میڈم، انہوں نے آخری رات کو گھر جانے سے قبل اسے مکمل کر دیا تھا۔
آپ چونکہ جا چکی تھیں اس لیے وہ آپ کو نہیں دے سکے تھے، لیکن وہ جاتے وقت اسے اپنی تراس میں رکھ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اسے صبح کے وقت آپ کو دے دیں گے۔ گھر جانے سے پہلے یہ سب انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ یہ اسرا کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی۔ یہ بات اگر اسی روز پتہ چل جاتی تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسرا اس پروجیکٹ سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ انگریزی پریزنٹیشن کی مدد سے خود پروجیکٹ کی ساری تفصیلات بیان کر دی تھی۔ اس نے تھوڑی بہت گفتگو تو اس روز ڈیلیگیشن کے سامنے کی تھی، لیکن پریزنٹیشن اس کے سامنے ہوتی تو بات اس درجے میں خراب نہ ہوتی۔ اب یہ بات سامنے آنے پر کہ پریزنٹیشن اس وقت آفس میں موجود تھی اور جمال نے اسے اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اسرا کا پارا ایک دم سے آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہتے ہوئے اسرا کے لہجے میں اس کی روایتی سختی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے۔ میڈم، دراصل اس دن ہم سب سخت ٹینشن میں تھے۔ سارا دھیان ڈیلیگیشن اور وقار صاحب کی طرف تھا۔ ایسے میں مجھے خود سے اس بات کا خیال آیا نہیں اور آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ پھر جس وقت آخر میں آپ نے اس کا ذکر کیا، اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ وقت پر مل جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، مگر اس وقت یہ بات آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ آپ نے وقار صاحب کا ٹرمینیشن لیٹر ہمارے سامنے سدرا سے ٹائپ کروایا تھا، اور تم نے یہ سوچا کہ مجھے پتا چلے گا تو تمہارا لیٹر بھی ٹائپ ہو جائے گا۔ اسرا کے لہجے میں ابھی تک غضب تھا۔ جی میڈم، اسی لیے جب وقار صاحب آپ کے پاس آنے لگے تو میں نے ان کی منت کی تھی کہ آپ کو اس پریزنٹیشن کے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ پھر میری جاب خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ اسرا کے لیے ایک اور نئی بات تھی کہ وقار کو جمال کی کوتاہی کا پتہ تھا، پھر بھی اس نے جمال کو صاف بچا لیا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، اور اسی لیے وقار صاحب نے آج تک مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جی میڈم، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ تو پھر اب تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ اگر میں بر وقت آپ کو یہ پریزنٹیشن دے دیتا تو شاید آپ ان کو نہیں نکالتی۔ اب آپ چاہیں تو مجھے نکال سکتی ہیں، مگر مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب یہ ہمت تم میں کہاں سے آئی؟ مجھ میں یہ ہمت وقار صاحب کو دیکھ کر آئی ہے۔ وہ جب آپ کے پاس آ رہے تھے تو ان کے چہرے پر معمولی خوف بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پیچھے میرا رب ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آج میں بھی اسی اعتماد سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے پیچھے بھی میرا رب ہے۔ مگر ان کی جاب تو نہیں رہی، تمہاری کیسے رہے گی؟ اسرا نے انتہائی سخت لہجے میں اس سے سوال کیا۔ خدا ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ وقار صاحب کا ظرف بہت بڑا تھا اور میرا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح نہیں آزمائیں گے۔ جمال نے یہ کہہ تو دیا تھا، مگر اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی۔ اسے اسرا کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کے چہرے کی سختی نرمی میں بدلی اور اس کے ہونٹوں پر دھیرے سے خاموش مسکراہٹ آ گئی۔ جمال، تم نے ٹھیک سمجھا۔ خدا ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ہی امتحان میں ڈالتا ہے۔ وقار صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے، اسی لیے وہ زیادہ بڑے امتحان میں ڈالے گئے، مگر میں تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، مگر آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا جس کا نقصان دوسروں کو پہنچے۔ جمال کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا کھڑا ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسرا نے جمال کی لائی ہوئی فائل کھولی، جس میں وقار کے ہاتھ سے تیار کردہ پریزنٹیشن پڑی تھی۔ اسرا اس کے ورق الٹنے لگی۔ ہر صفحہ وقار کی صلاحیت کا آئینہ دار تھا، مگر اس سے کہیں بڑھ کر یہ وقار کی بلند کردار کا عکاس تھا۔ اس نے فائل بند کر دی۔
اور اطمینان سے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسرا جب سے واپس آئی تھی اس کے دل کی دنیا میں ایک کشمکش برپا تھی۔ آج وہ کشمکش ختم ہو گئی۔ آج وہ ایک مضبوط فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ جو آدمی اپنی کشتی ڈوبتے وقت بھی دوسروں کی کشتی بچا رہا ہو، وہ انسان نہیں ہیرا ہوتا ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اس ہیرے کو حاصل کر کے دم لے گی۔ پھر اس نے سائڈ کی دراز کھولی اور اس سے وہ جیولری باکس نکال کر سامنے رکھ لیا جو اظہر صاحب نے اسے دیا تھا، اور جس میں اس کے لیے سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے باکس کھول کر انگوٹھی دیکھی۔ اسے یاد آیا کہ پروجیکٹ کی پریزنٹیشن میں ناکامی کے موقع پر اظہر نے مشکل میں اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ وقار نے جمال کو اس کی غلطی کے باوجود بچا لیا تھا۔ فرق واضح تھا۔ اظہر مشکل میں چھوڑ جائے گا، وقار کبھی کسی مشکل میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسرا نے باکس بند کر کے اسے کونے میں رکھ دیا اور پھر وقار کی فائل کو دیکھا۔ اس کے سرے ورق پر جلی الفاظ سے وقار نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نام لکھ رکھا تھا، فار مس اسرا احمد۔ اس نے قلم اٹھایا اور اسرا کے بعد لکھے اپنے خاندانی نام احمد کو کاٹ کر اس کی جگہ وقار لکھ دیا۔ اب یہ تحریر اس طرح ہو گئی، فار مس اسرا وقار۔ پھر وہ ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑائی، وقار، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، میرا نام بھی اسرا ہے۔